نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین مجلس، احباب گرامی، اللہ رب العزت کے عظیم تر احسانات میں سے ایک بہت بڑا احسان ہے کہ اس خالق اور مالک نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا ہے. ناز کریں اپنے مقدر پہ، شکوے نہیں بلکہ شکر کریں. وہ گندی نالی کا کیڑا بنا دیتا تو ہم کیا کر لیتے؟ اس نے چن کے انسان بنایا ہے. اسی طرح دوسرا بڑا احسان کہ مالک نے ہر دور کے انسانوں کے لیے اپنے انبیاء چنے اور بھیجے، کوئی کسی کا امتی، کوئی کسی کا امتی. جب میری اور آپ کی باری آئی تو رب نے ہمیں اس ہستی کا امتی بنایا جس جیسی ہستی کی کائنات میں اور ہے ہی. اللہ کے شکر کے بعد آج کی اس ملاقات میں ہم نے 3 چیزیں سمجھنی ہیں. پہلی چیز، جیسے آسمان متنازع نہیں ہے، ہم سب آسمان کی نیلی چھت کے نیچے رہتے ہیں اور یہ سب کا ہے، سب کا حق ہے. زمین کے اوپر آپ اور میں سانسیں لیتے ہیں، زمین رب نے سب کی بنائی ہے. یہاں پر کون رہے گا کون نہیں رہے گا یہ فیصلہ آپ نے اور میں نے نہیں کرنا، یہ عرش بری والے مالک کے اپنے فیصلے. سورج کی روشنی سب کے لیے ہے، چاند کی چاندنی، ہر انسان جو روح زمین پہ رہتا ہے، اگر ایک گھر میں چاند اترا ہے تو دوسرے گھر والا کہے کہ نہیں. تو میرے خیال میں یہ چھوٹی سوچ، تنگ دلی، تنگ نظری کا مظاہرہ تو ہو سکتا ہے، حقیقت نہیں ہو سکتی. رب سب کا ہے، جو مرضی اسے بلائے پکارے. ایسے ہی جو وقت کے پیغمبر ہوتے ہیں وہ سب کے لیے ہوتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، رب بھی سارے جہانوں کا ہے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، جہاں جہاں رب کی خدائی ہے وہاں وہاں پہ پیغمبر کی مصطفائی اور رحمت للعالمین ہے، اور یہ سب کے لیے. ان ہوا الا ذکر للعالمین،
میں کہوں کہ قرآن میرا ہے دوسرے کا نہیں تو یہ بھی زیادتی ہوگی، قرآن بھی سب کا ہے۔ یہ بیس تھوڑی کم رکھیں، آواز بس بس۔ اسی طرح بیت اللہ دنیا کے کسی بھی ملک سے کوئی بھی بندہ چلا جائے اور کوئی وہاں کھڑا ہو جائے کہ تو سجدہ نہیں کرے گا، میں نے کرنا ہے، یہ میرا ہے، تو یہ بھی بات درست نہیں ہے، وہ سب کا ہے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے ہمارے ماحول اور صورتحال معاشرے میں وہ صبر نہیں، استقامت نہیں، حوصلہ نہیں، وسعت ظرفی نہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میرے مد مقابل کی گفتگو میرے بچوں نے سن لی تو کہیں ان کا ذہن بدل نہ جائے۔ یہ سوچ مکہ میں بھی تھی، مگر تب مسلمانوں میں اور کافروں میں تھی، اور آج افسوس کا مقام ہے کہ یہ سوچ مسلمانوں میں، کلمہ پڑھنے والوں میں آپس میں آ گئی۔ ایسا کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ یہ انسان کو اونچا اڑانے کے لیے چلا کرتی۔ تندی یہ بات مخالف سے گھبرانا ہے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ بہرحال یہ پروگرام رکھا ہوتا میں نے اور میرا ہمسایہ یوں کرتا تو میں کہتا کہ بھائی تو کر لے، میں کل کر لوں۔ ہم دلیل رکھتے ہیں، اللہ کا شکر ہے دلیل دیتے ہیں، مگر کسی کو ذلیل کرنے کے لیے نہیں۔ حق بیان کرتے ہیں مگر کسی کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں۔ دعوت دیتے ہیں مگر زبردستی مسلط کرنے کے لیے نہیں۔ وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ۔ محبوب توحید ڈنڈے سوٹے سے نہیں منوانی، عقیدہ رسالت زبردستی ان کے اندر گھسیڑنا نہیں، حق بات دلیل کے ساتھ پہنچا دے، جو مان لے اس کی خوش قسمتی، جو نہیں مانے ہم ہیں نا فیصلہ کرنے کو۔ تو ہماری دعوت الحمدللہ مقابلے کی دعوت نہیں ہوتی، اصلاح کی دعوت، پیار کی دعوت، حق کی دعوت، حقیقت کی دعوت، دلیل کی دعوت۔ جہاں دلیل نہ ہو، جہاں دلیل نہ ہو، آپ یقین کریں میرے سامنے ایک طرف ننیال کھڑا ہو، دوسری سائیڈ پہ ددیال کھڑا ہو، سامنے یارانہ کھڑا ہو، اور ایک طرف پوری دنیا کھڑی ہو، سارے بھی کہیں کہ یہ کرو، رب شاہد ہے کہ ہم وہ کام نہیں کرتے جس کام کی اجازت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی ہوتی۔ ہم دودھ پینے والے مجنون نہیں ہیں، ہم جذباتی مسلمان نہیں ہیں۔ دلیل ہے تو ایک بچہ بھی لے آئے ہم سر جھکا دیتے، دلیل نہیں شبہات ہیں، ساری دنیا کے مناظر بھی اکٹھے ہو کر کے آ جائیں تو ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھتے ہیں، کسی اور کی ہستی یا بستی کو نہیں دیکھتے۔ ابھی آپ انشاءاللہ دیکھیں گے، میں اپنی گفتگو کا پہلا حصہ بیان کر چکا کہ ہماری دعوت مقابلے کے لیے نہیں، ریا کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں۔ الحمدللہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ۔ ہماری محبت کا معیار کچھ اور ہے۔ دنیا نے مشہور کر رکھا ہے کہ 12 ربیع الاول کو پوری دنیا خوش تھی سوائے ابلیس کے۔ یہ بات بڑے فخر سے، جوش اور جذبے سے میرے بھائی بیان کرتے ہیں،
مگر کیا کروں؟ اللہ سے ایک دعا کرتا ہوں کہ مولا انشاءاللہ یار کملا نہ ہو، یار کملا نہ ہو۔ رب عورت کو شوہر دے سب کچھ ہو پر کملا نہ ہو، شوہر کو بیوی دے جیسی ویسی ہو گزارا ہو جائے گا پر کملی نہ ہو۔ پرابلم یہ ہے کہ میرا بھائی میرا ویر تیز بنتا ہے مگر اس کا کملا پن دیکھ کے میں تو جھولی اٹھا کے دعا کرتا ہوں کہ مولا انہوں تو سمجھا دے ساڑیاں گلہ شاید پلے نہ پہنے۔ میں نے دنیا میں ایک دو نہیں 249 ملکوں اور جزیروں کے باشندوں کو ہاتھ ملا کے گلے لگا کے کان میں بول کے سامنے بیٹھ اس کی گفتگو کو سنا اور پوچھا، آج تک مجھے ایک بھی شخص ایسا نہیں ملا جو کلمہ پڑھتا ہو اور کلمہ پڑھنے کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کے بعد اس شخص کو میرے محبوب کی پیدائش پہ خوشی نہ ہوئی ہو اور پریشانی ہوئی ہو۔ مجھے کسی بھی مسلک کا کوئی شخص نہیں ملا۔ اگر آپ لوگوں کو میری گفتگو کا یہ نقطہ سمجھ آ گیا، کسی کو کہہ دینا یہ الگ بات، کسی کے انگلی اٹھا دینا اور بات۔ سب سے زیادہ اگر نیلی چھت کے نیچے میرے محبوب کی آمد پر، ولادت پر، بعثت پر، جنم پر، پیدائش پر، نبوت پر، رسالت پر، روح زمین کے نیچے کسی کو خوشی ہوئی ہے اور اس خوشی کو عملی طور پہ اس نے مانا ہے اور منایا ہے، تو میں وضاحت کر دیتا ہوں، میں جماندرو وہابی نہیں ہوں، میں پیدائشی کوئی اہل حدیث نہیں، میرے گھر میں مجھے فیڈ کرانے والی، دودھ پلانے والی ماں میرا سارا ننیال 100% بریلوی ہے۔ میں 1.25 لاکھ ظاہری اور 1.25 لاکھ باطنی درباروں پر، مزاروں پر، سرکاروں کے پاس وہاں اپنی زندگی کے بہترین 10 سال پڑھتا رہا۔ میں نے ان کی محبت بھی دیکھی، میرا ددیال دیوبندی ہے، میں نے ان سب کی محبت بھی دیکھی ہے، میرے کلاس فیلوز میرا یارانہ اہل تشیح ہے، میں نے ان کا پیار بھی دیکھا ہے، لیکن جان رب کو دینی ہے۔ 6 سال جامعہ سلفیہ میں وہابیوں کے خلاف مباحثوں میں، مناظروں میں، گفتگو میں، ٹیبل ٹاک میں، دلائل میں، یہاں بے شمار ساتھی ایسے بیٹھے ہیں جو گواہی دے سکتے ہیں کہ میں ہمیشہ ان کے خلاف بولتا رہا ہوں۔ اپنے گھر میں رہ کے خلاف بولنا اور ہے، مگر دلائل کی دنیا میں رہ کے، اہل الحدیث کے مدارس میں رہ کے انہی کے خلاف آنا اور 1-2 دن نہیں، لگاتار 6 سال آنا اور پھر یہ محسوس کرنا کہ نیلی چھت کے نیچے اہل الحدیث جیسا میں نے کوئی اور مذہب نہیں دیکھا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی سے کم پیار کرتا ہو، سب سے بڑھ کے ہر اعتبار سے۔ اور یہ میں اس لیے تعریف نہیں کر رہا کہ میں ان کے آج سٹیج پہ بیٹھا ہوں، میں دلیل رکھتا ہوں، میں نے دیکھا ہے، میں نے محسوس کیا ہے، میں نے ان کے فرد کو پڑھا ہے، زندگیوں کو دیکھا ہے، حیات کو دیکھا ہے۔ اگر میری بات کسی جگہ بھی غلط محسوس ہو، آپ کو حق ہے آپ میری بات کو یہی چھوڑ کے چلے جائیں، لیکن دلیل
محبت کیا ہے اور اس کا معیار کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ، محبت کا لفظ۔ اگر مومنو تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو محبوب اپنے امتیوں کو کہہ دو فاتبعونی، تم نے میری پیروی کرنی ہے، میرے پیچھے چلنا ہے، میرے آگے نہیں۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کسی بھی کام میں مرضی کر کے پیغمبر کی بات پیچھے رہ جائے، ذات پیچھے رہ جائے، حیثیت پیچھے رہ جائے اور آپ آگے لگ جائیں، تمہیں اس بات کی اجازت نہیں، اتباع کرنی ہوگی، پیروی کرنی ہوگی۔ یہ اتھارٹی ہے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور یہ معیار ہے آپ سے محبت کا۔ اگر یہاں تک بات سمجھ آ گئی ہے تو میں یہاں ایک شعر پڑھنے لگا ہوں۔ ہم با وفا تھے اس لیے نظروں سے گر گئے، ہم با وفا تھے اس لیے نظروں سے گر گئے، تجھ کو تلاش شاید کسی بے وفا کی۔ آئیے اہل الحدیث کے بارے میں نے جو جملہ بولا ہے، آسمان کے نیچے، نیلی چھت کے نیچے ماں نے کسی کو جنم دیا ہی نہیں جو ان لوگوں سے بڑھ کر کے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں۔ لفظوں میں محبت تو سبھی دکھا لیتے ہیں، پیار کا اظہار تو سبھی کر لیتے ہیں، لیکن آئیے آغاز کیجیے، سارے مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ معنی کیا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں۔ اس گواہی کا معنی کیا ہے؟ مطلب کیا ہے کہ لوگوں میں نے اس وقت سفید رنگ تو نہیں پہنا ہوا، کالا تو نہیں پہنا، پوری مجلس میں کھڑا ہو کے ایک بندہ آج کی تاریخ میں اس وقت میرے خلاف گواہی نہیں لا سکتا کہ میں نے جو قمیض پہنا تھا وہ سیاہ رنگ کا تھا۔ کیا کہیں گے؟ جو رنگ ہے وہی بیان ہوگا پوری دنیا میں۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ پڑھ کے ہر گروہ کہیں نہ کہیں کسی صاحب مزار پر، صاحب قبر پر، کسی حجر یا شجر پر کسی نہ کسی شکل میں اس نے سجدہ کیا ہے، سر جھکایا ہے، در در پہ گیا ہے۔ اگر کوئی نہیں گیا جیسے مرضی حالات ہوں، آج تلک مجھے 2 صدیاں، پچھلی صدی کے آخری 3 اشرے اور اس صدی کا اب 30واں اشرہ لگ چکا ہے، میں نے کسی ضرورت یا مجبوری کے تحت بھی کسی صحابی کو ہو اہل الحدیث ہو نسلی، میں نے کبھی اسے کسی ڈھیری پہ مزار پہ سر جھکاتے نہیں دیکھا۔ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ پیغمبر کی محبت ہے، یہ آپ کی تربیت۔ میں جذباتی نہیں، ایک حوالہ ملے ہو صحیح معنوں میں وہابی، شکل کا دھاری ہوئی ہو، تربیت یافتہ ہو، لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد اگر کسی ڈھیری پہ شادی نہ ہو رہی ہو، بیوی نہ مل رہی ہو، بچے نہ مل رہے ہو، کاروبار نہ چل رہا ہو، آپ کو کوئی کسی ڈھیری پہ سر جھکائے ہوئے ملے، مجھے بتانا، ادھر تیرا دکھانا ہوگا، ادھر میں 1.5 فٹ اٹھ کے نیچے نہ بیٹھوں تو مجھے بھی رب کا بندہ نہ کہنا، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنے والا نہ کہنا۔ یہ کلمہ پڑھ کے آپ کو میں دکھاتا ہوں، لوگوں نے مسجدوں میں قبریں بنا رکھی، ڈھیریاں بنا رکھی،
کبھی تیرے در بات کی بات ہے، کلمہ پڑھیں گے تو لگے گے عرش پہ ہیں لا الہ الا اللہ، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی تیرے در کبھی میرے در، کبھی ان کے در کبھی ان کے در، کبھی در بدر غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ اور کہاں جا کے سر جھکاتے ہیں؟ بابا جی علی حجویری نے 4 شادیاں کی تھی، تڑپتے رہے بیٹا مانگتے رہے اللہ سے، 1 2 3 4 شادی۔ فیصلہ تو میرے رب کا ہے۔ وہ وقت کے نبی ابراہیم کو بھی 86 سال دعاؤں میں مناجات میں سجدوں میں گرنے کے باوجود بھی اولاد نہ دے، اس کی مرضی ہے۔ بابا جی علی حجویری، ان کی قبر پہ میں بھی جاتا ہوں، کوئی بزرگ ایسا نہیں جس کی قبر پہ مجھے پتا چلا ہو، ہمت ہوئی ہو میں نہ پہنچا، مگر جا کے کہنا کیا ہے؟ تربیت ہے مصطفیٰ کی، محبت ہے مصطفیٰ کی۔ جب بھی میرے پیغمبر سید عائشہ کے گھر آتے، صحیح مسلم کی حدیث، اماں جی عائشہ فرماتی ہیں آپ بقیع جاتے اور بقیع جا کے کیا کہتے؟ السلام علی اہل الدیار من المؤمنین انتم سلفنا ونحن خلفکم وانا انشاءاللہ بکم للاحقون یغفر اللہ لنا ولکم۔ میرے مرشد قرآن نہیں پڑھتے، قرآن خوانی نہیں کرتے، صاحب قرآن ہیں، فاتحہ نہیں پڑھتے، یاسین نہیں پڑھتے، کچھ اور نہیں پڑھ رہے، مگر ان کی سفارش کے لیے میرے محبوب دعائیں کرتے ہیں۔ السلام علی اہل الدیار من المؤمنین، میرے رب یہ قبر والوں پہ کلمے والوں پہ سلامتی بھیج، دعا کر رہے ہیں۔ السلام علی اہل الدیار من المؤمنین انتم سلفنا، رب نے تمہارا نمبر پہلے لگا دیا ہے، وَنَحْنُ خَلَفَكُمْ، میں تمہارے بعد آنے والا ہوں اور تمہیں ملنے والا ہوں۔ یغفر اللہ لنا، میں زندوں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں رب ہمیں بھی معاف کر دے، میں چلے جانے والوں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں اللہ انہیں بھی معاف کر دے۔ میرے پیغمبر نے یہ دعا کی ہے، میں کسی بھی بزرگ کی قبر پہ جاؤں میں یہ دعا پڑھتا ہوں، آخرت یاد آتی ہے، مانگنے کے لیے نہیں جاتا۔ جیسے وہاں کے فقیروں کو بھی پتا ہے، کسی بھی مسلک کا فقیر ہو کبھی قبر سے مانگتے میں نے نہیں دیکھا، زندہ لوگوں سے پاجی کچھ دے جاؤ، اسے سمجھ آ گئی یہ دربار پہ رہ گئے، کلمہ پڑھ کے مسلمان کو سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ میرا موضوع کیا ہے؟ ہم باوفات تھے اس لیے نظروں سے گر گئے، تجھ کو تلاش شاید کسی بے وفا کی ہے، جاؤ پوری زندگی میرے محبوب سے پڑھ کے کسی اور پہ مشکلیں آئی ہوں، آپ دکھا دیں اور میرے نبی نے کسی اور کے در پہ سر رکھا ہو، ایک حوالہ آپ دے دیں، کعبہ کے رب کی قسم اس عبدالرزاق کا سر ہوگا، جس کا کہو گے دھرتی پہ در ہوگا سر رکھا۔ میرے مرشد نے ہمیشہ سر کہاں رکھا؟ تیری جبین پر نشان پڑا تو کیا پڑا؟ کوئی ایسا سجدہ کر کے زمین پر نشان پڑے، جہاں بیت اللہ میں سر رکھا نشان پڑے، جہاں مینا میں سر رکھا نشان پڑے، جہاں مزدلفہ میں سر رکھا نشان پڑے، جہاں عرفات میں جب عیسائی کی نشان پڑے۔ میرے مرشد نے ہجرت کی راہوں پہ جہاں جہاں سر دھرا وہاں نشان پڑے، قباء میں سر رکھا نشان پڑے، جہاں جمعہ پڑھا پہلا نشان پڑے، مسجد نبوی میں جہاں سر رکھا نشان پڑے، میرے محبوب نے حج بنی سلامہ میں جہاں سر رکھا نشان پڑے۔ اہل الحدیث کو رب نے یہ شرف بخشا ہے، ان کے وجود پہ لاکھوں داغ ہوں گے لیکن رب کے در کے علاوہ کہیں اور سر رکھنے کا داغ نہیں ہوگا۔ تیری جبین پر نشان پڑا تو کیا پڑا؟ کوئی ایسا سجدہ کر زمین پر نشان پڑے۔ کلمے کا دوسرا حصہ محمد رسول اللہ، محمد۔ میرے بھائیو جو شخص بھی ایمان سے محمد کہتا ہے نا تو آٹومیٹکلی محبت ہو جاتی ہے۔ ساری دنیا 3 چکروں میں نے دیکھی ہے، منہ سے کہنا پڑتا ہے لو یو،
लब नहीं मिलते। मुझे आपसे प्यार है, अपनी अपनी बोली में सारे कह लेते हैं, लेकिन तू कभी लफ्ज़ मुहम्मद बोल। लब जफ्फी भी पाउणगे, चुम्मी भी लैणगे, नाम ही ऐसा है। क्यों? हुजूर को मुखातब होकर किसी ने कहा था, ए लाली तुहाडे बुल्ला नहीं। महबूब को तसव्वुर में जरा लेकर के जाएं, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। महबूब की मोहब्बत में दावे करना, आपका क्या ख्याल है? मुझे नहीं आता। आपका नाम आए, मैं ऐसे नहीं कर सकता। ये माइक के आगे नहीं हो सकता, फिर इन हाथों को अंगूठों को आंखों पे नहीं रख सकता। लेकिन मजा क्या है? ए लाली तुहाडे फुल्ला दी, ऐसी तैसी फुल्ला दी, एक आंख दा मुल सवा लाख भुलिया, पूरा यार तोला मुल की बंसी। इस हस्ती का नाम लेने वाले, मोहब्बतों का इजहार करने वाले मोहम्मद। सर जी आपने समझा ही नहीं कुछ। इसका माना पता क्या है? कायनात के सारे वडेरे मिल जाएं तारीफ में मेरे नबी से पीछे। अच्छा, जेड़े जेड़े मानते हो कि तारीफ सब की करके देख ले, हुजूर जितनी किसी की तारीफ नहीं। शायद मैं के तंग ना करा, एक बारी तो मोहब्बत नाल हाथ चुको कि हुजूर तू वध किसे दी। चलें अब चेक करते हैं, हाथ नीचे करें। मैंने आज तक अपने असातिज़ा की तारीफ की है, मगर मसले में कहीं तकाबुल आ जाए मेरे मुस्तफा की बात में, सारे असातिज़ा की मोहब्बत कुर्बान, बात मुस्तफा की मानी, मेरे ददियाल आ गए। उन्होंने कहा मसला ऐसे है, दलाइल दिए, बुजुर्गों ने कहा, फुकहा ने कहा, फुला ने कहा, फुला ने बोला। मैंने पूछा मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं कहा? बात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक तरफ, मेरा ददियाल कुर्बान सारा, ननियाल आए कुर्बान, यार बेली आए कुर्बान। लोगों मसला कहले हदीस नहीं सामने आके खड़ा हो जाए, हजार बंदा खड़ा हो जाए, दूसरी तरफ मेरे मुस्तफा की बातों में कुर्बान करके रख दूंगा, मगर मुस्तफा की बात पीछे नहीं छोड़ूंगा। यह है मसला कहले हदीस। आप मेरी मोहब्बत देख, मेरा प्यार देख, मेरा एतबार देख और मेरा मेयार देख। मैं मिसाल देने लगा हूं मोहम्मद। सारी दुनिया जब ये नाम लिया जाए, जो दरूद नहीं पढ़ता वो बखील है। ये आपने सुना? वो कौन है? बखील। सारा जहान दरूद पढ़ता है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आयत सब पढ़ते हैं। मदीने के सहाबा पे जब ये आयत उतरी ना, कहां गए? कहां गए? मेहमानां नूं तवज्जो नाल वेख लो ते तवज्जो मैनूं दो, मैं कोई नतीजा कढना चाहता। मेरे नबी के सारे यार महबूब के पास आ गए, हुजूर सलाम तो आपने सिखा दिया है, वो हमें आता है, हम पढ़ते हैं। दरूद कैसे पढ़े? आपको कौन सा दरूद पसंद है?
یہ صحابیوں نے آگے پوچھا. آپ نے کون سا درود بتایا؟ جی میں نہیں کہتا جنہیں ماں دا دودھ پیتا وہ بولے، مجھے ضرورت نہیں. ضمیر جو بھی رکھتا ہے پتہ کر لے کہ نماز میں جو درود پڑھا جاتا ہے، جو سلام پیش کیا جاتا ہے، وہ عقیدہ کیا ہے؟ فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہی ہے نا اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. ساری دنیا نے درود پڑھا. اگر آپ کہیں نا درود یکی تو مجھے آتا ہے، درود ثنائی، درود ثلاثی، درود رباعی، درود خماسی، درود جو ہے وہ سداسی، درود سبائی، درود ثمانی، درود تسی، درود عشری، احدی عشری، اثنا عشری. میں اگر گنتا چلا جاؤں تو لاکھوں تلک چلے جاؤ درود کے میرے پاس ہی گئے. مگر نیلی چھت کے نیچے وہابی اگر درود ابراہیمی پڑھتا ہے، تو نے کبھی پتا کیا کیوں پڑھتا ہے؟ ننیال ایک طرف، ددیال ایک طرف، سسرال ایک طرف، یار بیلی ایک طرف. محمد الرسول اللہ کو جو درود پسند ہے، ہم اس درود کے علاوہ کسی دوسرے درود کو زبان پہ لانا بھی گوارا نہیں کرتا. اور سنیے، جس نے بنایا ہے نا، میں اس کو محبت سے تھپکی بھی دے سکتا ہوں، داد بھی دے سکتا ہوں. عربی بڑی اچھی ہے، سیغے بڑے اچھے ہیں، الفاظ بڑے اچھے ہیں، کلام بڑا اچھا ہے، انتخاب بڑا اچھا ہے، صرف کے قواعد بڑے فٹ گئی ہیں، نحو بڑی اچھی ہے، اس کے اندر یہ ضابطہ بڑا اچھا ہے، وہ بڑا اچھا ہے، بڑا باکمال ہے، بہت زبردست ہے. بلے بلے. اگر میں یہ پوچھوں گا حضور کو بھی پسند ہے، میں داد دوں گا. مگر کوئی کہے کہ حضور کو دینا ہے، تو میں اور میری جماعت حضور کے نام پہ جو گفٹ دینا اللہ نے کہا ہے نا کہ درود بھیجو، ہم نے کبھی ہوم میڈ انسانوں کا بنایا ہوا درود نہیں بھیجا. وجہ میرے نال 2 منٹ رہا جے تسی بھی ایتھوں دے تے میں بھی ایتھوں دا. میں ماحول کو مٹی کو سمجھتا ہوں. مشہور ہے کہ اتنے لوگی نہ بہتے رن مرید نے، گل ایڈی نہیں ہے، سارے بچیاں دے بھی مرید ہوندے نے. بچیاں تھلے لگے، بڑی تھلے لگے، ماں پیو تھلے لگے. یعنی اللہ نے ہمارے خمیر میں ہی مریدی رکھی ہے. سنیے گا، میں رائے ویڈ کراس کر رہا ہوں، بھرا بازار ہے، اثر کا ٹائم. مجھے وہاں لوگوں کو دیکھا کہ بیگ میں بڑے بڑے بیگ، ان میں وزن ڈالا ہوا، 2 نے ادھر سے 2 نے ادھر سے اٹھا رکھا ہے. بڑا یار، میں نے کہا بیگ اتنا مضبوط ہے، اتنا سامان ڈال کے اٹھائے پھرتے ہیں. میں نے گاڑی روکی تو چلا گیا. میں نے پوچھا بھائی آپ بیگ خود بناتے ہیں؟ کہتا ہے جی المدینہ ہماری اپنی کمپنی، ہم بناتے ہیں. میں نے کہا کیسا مال ہے؟ کہتا جی بڑا گارنٹی کا ہے، ایدے چ منا وزن پا کے بھی چک چک کے سٹو جو کہ تو ادڑ جاوے تے تامی واپس، جے پھٹ جاوے تے تامی واپس. میں مسئلہ سمجھا رہا ہوں، میں کہانی نہیں سنا رہا. میرے گھر کا مسئلہ ہے، میری ذات کا مسئلہ. میں نے پیسے بھرے، میرے 5 بچے اسکول گوئیں گے، میں نے ان کے لیے خریدے. رات آکے بیگم کو بتایا، فضائل بیان کیے. میں رائے گنج سے لے کے آیا ہوں، ڈبل ٹرپل سلائیاں لگی ہیں، شیٹ بڑی مضبوط لگی ہے، بیلٹ بڑے کمال کے لگے، کمپنی نے اتنے سال کی گارنٹی دی ہے. میرے من میں تھا اتنا اچھا سوچا ہے میں نے، صبح اٹھ کے بچے داد دیں گے. جب اٹھے اور بیگ دیکھے تو سب سے چھوٹا بیٹا محمد بولا بابا. میں نے کہا جی اگر آپ کو چیز نہ لینی آتی ہو تو نہ لیا کریں. تیری چاہت میری چاہت، تیری پسند میری پسند. میں نے بڑی محبت سے پوچھا پاس بیٹھ کے،
میں نے کہا بیٹا یہ خوبی یہ خوبی یہ خوبی یہ خوبی یہ خوبی اتنی دور سے اٹھا کے لایا، پیار سے لایا، تمہارے لیے لایا، تمہیں پسند نہیں آیا؟ کہنے لگا بابا دل کی بات بتاؤں، میں نے کہا جی، کہا تھا مجھے پسند نہیں آیا، مجھے پسند۔ میں نے اسے ساتھ لیا، اگلے دن بازار گیا، اس کی پسند کا بیگ اسے دلوایا۔ یہ الگ بات ہے وہ کیسا تھا، چائنی تھا، ماٹھا تھا، ہلکا تھا، ایک ہفتہ نہیں نکال پایا، لیکن میں نے اسے پسند کا دیا تو خوش ہوا۔ میں نے دوست کو کہہ کے مدینے سے سوٹ منگوایا، لاہور انارکلی گیا، لے کے آیا۔ سر جی کیڑا ملک دا حصہ جتھے اسی نہیں پھری دا تے جتھے کوئی مشہور لبے گھر والے کچھ لینا بندا لے لے۔ میں نے بڑے تعریفوں کے ساتھ بیان کیا بیگم کو، سوٹ کیا بات ہے، پتہ ہے میں کہندی ہے پروفیسر ہو گئے، پڑھے لکھے ہو گئے، سمجھدار ہو گئے، تہاڈی نظر چ بہت خوش ہوئے گا، لیکن سچی گل ہے مینوں آپ پسند نہیں۔ سر جی میں متھے تے وٹ نہیں پایا، حالانکہ پی جاندا ہے۔ میں کہا بسم اللہ، فیصلہ آباد بھریا ہے، چلاں گے، تہاڈی پسند ہے، ساتھ گیا۔ انہوں نے اپنی پسند کے ڈھونڈ کے لیے، اور چہرے پہ جو خوشی تھی وہ میرے لائے ہوئے سوٹوں پہ نہیں تھی، سمجھ آئے؟ میں نے بیوی کو دلایا، ابو جامع سلفیہ میں اعتکاف بیٹھے ہوئے، میں گجرانوالہ میں، والد صاحب کو اٹھا نہیں سکتا تھا، میں پہنچ نہیں سکتا تھا، میں بھائیوں کو بھیجا، میں وہاں گیا، پوننزا والے مختلف کمپنیوں کے نرم ملائی سوٹ خریدے کہ اپنے کو پہنا کے صبح کچھ ابھی کچھ صبح عید پہ کچھ اگلے دن اس سے اگلے دن۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ وہ سوٹ میری اوقات سے مہنگے تھے، لیکن میں نے اپنے باپ کے لیے خریدے تھے۔ اگر میرا سوٹ میرے باپ سے مہنگا ہے تو پھر میری اولاد ہونے پہ حرف۔ میں نے بڑے ہلکے پہنے، ماں باپ کے لیے قیمتی خریدے، اجر اللہ نے دینا ہے، دکھاوے کے لیے نہیں بتا رہا۔ ہوا کیا، لائبریری میں بیٹھا ہوں، رات 2 بجے کا ٹائم ہے، آ کر کے میں نے بیگ کے منہ کھولے، ابو جی یہ آپ کے لیے، یہ آپ کے لیے، یہ آپ کے لیے۔ ابو جی نے پکڑا کپڑا دیکھا، پھر پکڑا کپڑا دیکھا، دوسرے کا دیکھا، کہنے لگے پت تیری شاباش محبت تو لے کے آئے ہیں، لیکن مینوں یار انہاں دے پسند نہیں۔ سر جی اولاداں تسی بھی جمیاں نے، تو ماں پیو تسی بھی جمی۔ میں نے کہا ابو جی کوئی بات نہیں، رات باقی ہے، بات باقی ہے، ابھی رات ہے، بازار کھلے ہیں، میں اپنے بابا کے لیے ساتھ جاؤں گا، جو آپ کو پسند آئے گا وہ دلاؤں گا۔ جو میں لے کے آیا تھا وہ اس وقت کم از کم 10,000 کا سوٹ تھا، اور جو والد صاحب نے لیا وہ میرے خیال میں 2-2.5 ہزار کا بھی نہیں تھا۔ بات مہنگے کی نہیں، بات پسند کی ہے۔ لوگوں جاؤ، پہلے مہمانوں کا استقبال کیجیے، اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ صحت والی، عافیت والی، ایمان والی، حفاظتوں والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ ہم بات کر رہے تھے، میں اپنے بیاں دی پسند دیکھی، اولاد میں بیوی دی پسند مانی، میں نے اپنے ماں باپ کی بھی پسند مانی، تو ان کے چہرے پہ خوشی آئی، ان کے چہرے پہ۔ سر جی ایمان سے بتائیے، آپ نے، لوگوں نے کلمہ پڑھ کے محمد رسول اللہ کہہ کے کیا محبوب پیغمبر کو اتنی بھی ویلیو دی جتنی ماں باپ کو یا بیوی یا بچوں کو دیتے ہیں؟ قسم اٹھا کے کہنا، جھوٹ نہ بولنا۔ جا پتا کر، ہم باوفا تھے اس لیے نظروں سے گر گئے، تجھ کو تلاش شاید کسی بے وفا کی ہے۔ لوگ کہتے ہیں میں وہ کیوں نہیں بنتا، اس لیے کہ میرے محبوب کو وہ پسند نہیں تھے، یہ کیوں کرتا ہوں کہ میرے محبوب کو پیار ہے۔ میرا پیار دیکھ، میرا اعتبار دیکھ، میرا وقار دیکھ، تجھے
پتا چلے کہ میں کون ہوں. یہ ہے وہابی. ان کے بارے میں پراپیگنڈا جتنا مرضی کرتے رہا کہ تیری زبان ہے ہم نہیں روکیں گے, گالی دے ہم نہیں روکیں گے, جھوٹا بول ہم نہیں روکیں گے, ابلیس کی طرح کہہ کہ ان کو خوشی نہیں. تمہیں آپ خوشی بھی دکھاتا. میں 89 میں آیا فیصلہ آباد, میں نے بھی یہی سن رکھا تھا کہ وہابیوں کی گردنیں موٹی ہوتی, میں نے سن رکھا تھا کہ گستاخ ہوتے, میں نے سن رکھا تھا کہ بارلے دا نام لے لئیے نا تو زبان کنے دن پلید رہی تھی. پنڈا لے آنے پتا نا, شہریاں نے گلہ دا نہیں پتا, تو اسی پڑھے لکھے لوگ ہو کنے دن پلید رہی تھی. یار بول دے کیوں 40 دن تے اودا انہوں پھاڑ بھی لین گے, کتے بھی چھٹ لین گے, پر 40 دن نہیں کرتا, نہ لے ہم پلیت ہو جاتی ہے. اور سنو, جب میں نے یہ پڑھا سنا تھا, جب پڑھا اس کا نام لینے پہ پتہ اللہ کتنی نیکیاں دیتا ہے, کتنی نیکیاں دیتا ہے. الف لام خا نون زائی یا را 70 نیکیاں ہیں اگر آپ الخنزیر پڑھتے ہیں. قرآن جب آپ پڑھتے ہیں ایک حرف کی کتنی نیکی؟ 10. میں تو سامنے ہی کہنا ہے, قرآن پڑھو گے رحمان کے کلام کی خوبی ہے, اس میں محمد لوگے کتنی نیکیاں. پتہ نہیں گن لو. میم ہا میم میم تے دال, میم ڈبل ہے سینٹر جس حرف پہ شد ہو وہ ڈبل ہوتا ہے. انگلش میں لکھتے ہو تو ڈبل ایم ڈالتے ہو, ایم یو ایچ ڈبل ایم. 5 نام 5 حرف 50 نیکیاں. اور اگر قرآن پڑھتے ہوئے زبان پہ لفظ فرعون آ جائے کتنی نیکیاں. کہو نکلو ملے کہو کسی نے بھی قرآن پڑھ دیا تھے نیکی نہیں. قرآن کی خوبی ہے کہ وہ خیر بھی بتاتا ہے شر بھی بتاتا ہے. شر کا تعارف ہونا یہ بھی رب نے قرآن میں رکھا ہے, اور خیر کا تعارف یہ بھی رکھا ہے. الحمدللہ. میں سن کے آیا تھا کہ بارلے دا نام لئیے کہ 40 دن زبان پلیت رہی ہے, تے جے کسی بابی دا نام لے لئیے نا تے اے دے نال ساری زندگی ایسے سنے ایسے. خیر آئے دیکھا سنا, ان کو دیکھا پرکھا, قریب سے ہو کے دیکھا. سنو, جتنے بھی عشق کرنے والے تھے میں نے ان کی زندگیوں کو دیکھا, مدرسوں کو دیکھا, کالجوں اسکولوں کو دیکھا, یونیورسٹیوں میں دیکھا. میں دونوں طرف کا آدمی ہوں, اندر کی حقیقت کو جانتا ہوں. مگر لفظ لفظ مشکات پڑھتے اور پڑھاتے دیکھا حضور کے لفظ, عبارتیں, تحریریں, گفتگو, حدیث, فرمان. اہل الحدیث کو دیکھا ہے آج بھی ان کے مدرسوں میں شروع سے لے کے آخر تک مشکات پوری پڑھائی جاتی ہے. بلوغ المرام میں نے ان کو پڑھاتے دیکھا. سنن ابن ماجہ لوکاں دے اتو تو لنگی ہوندی ہے, صرف دورہ ہی کیتا ہوندا ہے, لیکن حرفن حرفن لفظن لفظن سطرن سطرن پڑھنے والے پڑھانے والے وہابی. سنن النسائی پوری پڑھانے والے اہل الحدیث. محبت کا یہ عالم کہ یہ سنن ابی داؤد پڑھانے والے, یہ صحیح مسلم پوری پڑھانے والے, اور صحیح بخاری مکمل پڑھانے والے, یہ موطا امام مالک پوری پڑھانے والے, احادیث کی کتابوں کے اوپر بیٹھ کے رد کرنے والے نہیں. حدیث تے جواب کی دینا ہے, حدیث تے جواب کی دینا ہے. جیڑی حدیث پڑھی ہے اودے تے عمل کر کے بھی نال استاداں نے بخوڑا ہے. یہ میں نے اہل الحدیث میں دیکھا ہے. ابھی بھی پیار نہیں. ایک بندے کی پوری زندگی جاؤ پتہ کرو شیخ عبدالعزیز علوی رحمت اللہ علیہ, جن کے خلاف 6 سال اس بندے نے دلائل کے
انبار کھڑے کیے، لیکن اس بندے کی زندگی دیکھی. یہ لوگ یا قرآن پڑھ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں، یا سیکھ رہے ہیں یا سکھا رہے ہیں. اس پہ عمل کیسے کرنا ہے، اس پہ توجہ کیسے دینی ہے، حدیث کو ماننا کیسے ہے، اس کے اوپر پریکٹیکل کیسے کرنا ہے، دل و جان سے ماننا کیسے ہے. پیرا کیا ہے اہل حدیث نے، پیغمبر سے محبت پوری دنیا میں کر کے دکھائی ہے. میرے مصطفیٰ نے کہا مومن کا ازار ٹخنے سے نیچے نہیں ہوتا. ٹخنے سے نیچے. سر جی پریکٹیکلی چیک کر لو، ٹور دے پھر دے چیک کر لو. اس حدیث پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہے. کسی امام نے نہیں کہا کہ وہابیوں کی مخالفت میں ٹخنے ڈھانپ کے رکھو، شلواریں نیچے، چادریں نیچے، تہبند نیچے، مگر میرے مصطفیٰ نے کہا ہے، منع کیا ہے. پتر تہاڈی ذات نوں سکون نہیں چھوڑا جائے. فرنٹ تے بڑیاں نے بہنا ہوندا، بچے باہر کھڑتے، تو کار چاچے دی چھوٹی ہے، اینوں تھوڑا جہا اگے کر لو سٹینڈ جدا بھی. جی حضرات بات کر رہے ہیں. ٹخنے بھی ہمارے کئی بھائی ننگے کر لیتے ہیں. میرے ددیال کے بھی ٹخنے ننگے ہوتے ہیں. بات اگلی ہے. مسجد میں داخل ہوئے، اذان ہونے لگی. آسان سے پہلے کما کوشش تے غصہ کرو تے چنگا لگو، محسوس کرو تے اور چنگا لگو. بڑا محسوس ہوتا ہے تیرا محسوس نہ کرنا. ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، میرے پیغمبر نے کتنے سال اذان سنی اور کہا کہ جو مؤذن کہے وہ جواب دو. حی علی الصلاۃ پہ آئے تو لا حول ولا قوت الا باللہ کہو، حی علی الفلاح پہ آئے تو لا حول ولا قوت الا باللہ کہو، اور جب اذان کہہ لے پھر پڑھو اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ. میرے اوپر درود بھیجو، میں قیامت کے دن سفارش کروں گا، میری شفاعت اس بندے پہ واجب ہو جاتی ہے. لوگوں 14 صدیاں بیت گئی، میری کسی مسجد کے اندر اذان سے پہلے یہ نہیں کہ ہمیں درود نہیں آتا، یہ نہیں کہ ہمارے سپیکر نہیں ہے، یہ کہ ہمارے مؤذن کو پتہ نہیں ہے. پتہ بھی ہے، آتا بھی ہے، سپیکر بھی ہے، گلا بھی ہے، ہونٹ بھی ہے، مگر میرے مصطفیٰ کے کسی مؤذن نے اذان سے پہلے درود نہیں پڑھا. میں نے کسی صحابی کو درود پڑھتے پہلے نہیں سنا. اتھے میرے دیوبندی ویر کہن گے یار سانو بھی نال گن لا جو، تسی بھی نال ہو، تسی بھی نہیں پڑھتے. بسم اللہ، جو جس کی خوبی یہ ماننی چاہیے. اگے ٹوری گئے، اذان ہو گئی. مسجد میں جماعت کھڑی ہونے لگی. روئے زمین پہ پتہ کرو کون کہتا ہے استو. محبت کا معیار نہ دکھاؤں تجھے. پاؤں کے نشان دیکھنے چکوال گئے تھے، جنہوں میں ہوتے گیا تو اڑے پینڈ دے بھی بندے ہوتے ہیں. وہ میں کیا سونے ہوں اسی کی میں وہ سائیں لوگوں، وہ سائیں دی کوئی آلے ہو، کوئی جو نکل کے چکوال دی پہاڑیاں تھے حضور نہ پیار بڑھا ہے. اور میں بھی پیچھے ایسے کرایا کہ نہ لگا کے اس پر کشمور سے آئے ہوئے، کشمیر سے آئے ہوئے، باجوڑ سے آئے ہوئے، کراچی سے آئے ہوئے، قافلے پیغمبر کے قدموں کا نشان دیکھنا ہے. مگر آج پورا اشتہار لگا جنہیں انہوں پڑھ لگا اتو تو لے کے آخری 52 نمبر تک یہ سارے حکم نے میرے حضور دے کے پیر نال پیر ملاؤ سب سے جی. اسی ہمیں نہیں کسی تک لائے، یہ کوئی ساڑھے پیو دے اخان نہیں ہے، یہ کوئی ضرب الامثال نہیں ہے، یہ ہمارے کوئی ذاتی اقوال زری نہیں ہے، یہ علامہ احسان علی ظہیر کا فرمان نہیں ہے.
اوپر میرے استاد جی کا نام ہے، نظر ثانی ہے، مگر ان کا قول نہیں ہے. کی لکھے ہے؟ استووا 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 اعتدلوا صفوا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. میری ہر مسجد میں ہر نماز پہ امام کہتا ہے کیونکہ میرے مصطفیٰ نے کہا تھا مل جاؤ، کندھے ملاؤ، پاؤں ملاؤ، صفیں درست کرو. نماز کا حصہ ہے، چاروں زمین پہ دوجے پاسے اینا فاصلہ رکھ کے بھی رکھتے ہو بھائی کیوں کھلو دے ہو تھوڑے کسے پیر نے کیا ہے. امام ابو حنیفہ میں نے دنیا کی 17 فقہ لائیو پڑھی ہوئی ہیں جو چل رہی ہیں، میرا اس پہ تقابلی مطالعہ ہے. اصول فقہ میں رب کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کسی ایک بھی امام نے اپنے مقتدیوں کو نہیں کہا کہ جب نماز پڑھنے لگو صحیح سند کے ساتھ نہیں کہا امام مالک نے، نہیں کہا امام ابو حنیفہ نے، نہیں کہا امام محمد نے، نہیں کہا امام یوسف نے، نہیں کہا امام شافعی نے، نہیں کہا امام احمد بن حنبل نے، نہیں بولا پیر عبد القادر جیلانی نے. میرا پیار دیکھ، میرا اعتبار دیکھ، میرا معیار دیکھ، ہم با وفا تھے اس لیے نظروں سے گر گئے، تجھ کو تلاش شاید کسی بے وفا. تیرا کی خیال ہے میں تو تھلے نہیں کر سکتا، میرا کپڑا کوئی میں ٹیبل نہیں کر سکتا. لیکن حیا کس کی ہے؟ مصطفیٰ کی. وفا کس کی ہے؟ مصطفیٰ کی. محبت کس کی ہے؟ کہندے جی انہاں نوں پیار نہیں کرتے سونیا، ایتھے پتہ لگدا ہے کہ پیار کینوں نہیں سوائے ابلیس کے جہاں میں ونڈ پاواں نا تے تیرا وڈیرا کوئی نہیں بچنا، کیونکہ انہاں چوں کسے نے منائی نہیں تے جناب دی پتہ نہیں کتوں بول کڈیا گیا. اس لیے میں کیا سی شروع چ کہ انشاءاللہ یار کا ملانا ہونا ربا کنا یاراں نال واہ پایا ہی کیسے ہسائے دتے نہیں. باقی ہر کام چ سیانے امب لینے ہن تو سیانے چن کے لینا، پلا نہیں لینا، نرم نہیں لینا، چٹے چونسے دے نام تے کالا نہیں لینا. سیب لین جان گے تے گاچا نہیں لینا، کالا کلو لینا ہے، گولڈن لینا ہے. اور جب دین ہے اچھا کھجور بھی لیں گے تو چیک کر کے لیں گے سنڈی نہ ہوئے کیڑا نہ ہو. سموسا بھی لین گے چکن دا کہہ دے تے کھول کے وکھن گے ظالمت چکن کہن کے ایسے میں چل چیک کر لیں گے انی عقل ہے. بی بی پونا بھی لین جاوے نا، پونا ساڈے ویراں دی بی بی ساڈی ماں بہن پونا بھی لین جاوے او کہے 17 والے او کہے یوسف والے رنگ بی بڑا پکا ہے. کہندی ویرے کہندے تے سارے ہی پکا نے، سائیڈ تے کر کے نا مرغے دے نال ہی تھلے تھوڑا جا اور پانی نہ بھی لبے تھوک لا کے نا تے اونوں رگڑ کے ویکھ یہ رنگ لے گیا. نہیں یقین ہوندا تے چلو مارکیٹ میں بکھانا. دنیا میں اتنے عقل مند جب دین آیا، ضعیف بھی چلے، من گھڑت بھی چلے، موضوع بھی چلے، دو روایت بھی چلے، جھوٹی بھی چلے، جناب فضائل میں چلتی ہے. فضائل دے وچ کدی کانے گھر دے وچ بتوں پکائی او تے کتے ایک پاسوں ماڑی موری ہوے تے کڈ کے تے کیڑا ہونا سائیڈ تے کر. حدیث کے معاملے میں اگر میں نے غیرت مند باوقار باحیا اور محبت کرنے والا عزت کرنے والا دیکھا ہے، اہل حدیث کو دیکھا ہے، میں بھی بڑی ضعیف روایتیں لا کے خطابت چمکا سکتا تھا مگر آج تک بیان کیوں نہیں کی؟ کیونکہ محبوب نے کہا ہے جو مجھ پہ جھوٹ بولے وہ بات میری نہ ہو، مت سمجھے. اٹھ چک دے وچ انہاں دے صوبے تے بیٹھ کے انہاں تو 1.5 فٹ اونچا بیٹھ کے مت فخر کری میرے نبی پہ جھوٹ بولا تو قیامت کے دن جہنم کی آگ کے انگاروں کی کرسی دوں گا. میں اس لیے نہیں بولتا، مجھے ضرورت نہیں ہے. اور میرے اہل الحدیث کا اعلان ہے زندہ ہوتے ہوئے جان بوجھ کے ہم بیان نہیں کرتے. اگر لا علمی میں لا شعوری میں
یا اجتہادی طور پہ ایک روایت صحیح سمجھ کے بیان کر دی گئی مگر وہ روایت صحیح نہیں، سند صحیح نہیں، متن صحیح نہیں، وہ متصل نہیں، وہ منقطع ہے، یہ راویوں میں کوئی مسئلہ ہے اور بیان ہو گئی ہے، ہمیں زندگی میں موقع ملا تو بیان کر لا، ہم اس کو چھوڑے رجوع کریں، اگر مر بھی جائیں بھائی ساڈا جے نہ سن دے ہوئے تے اسی رب نو گواہ زندگی چ بنا کے جانے ہیں کہ اللہ سانو اس گل تے نہ پڑھی لا علمی چ ہو گیا تے لا علمی چ کوئی گل تو معاف کر دے کرو کوئی ادا لا الہ آوے کوئی الحمدللہ ہم پیغمبر پہ جھوٹ نہیں بولتے، ہم آیات کا مفہوم مرضی کا نہیں لیتے، یہ جتنی آیتیں پڑھ کے نبی ثابت کرتے ہیں نا یہ ساری آیتیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو انہاں اندر جلوس نہیں جے کڈیا جے کڈیا ہو تیری میری جنگ کوئی نہیں آ رولا ہی کوئی نہیں، وہ وڈیاں ہستیاں نے، بڑے لوگ نے، اللہ انہاں دی قبراں تے کروڑاں رحمتاں نازل کرے، کہہ سکتے ہو او بھائی کہہ سکتے ہو؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ایک دن بھی کوفے کے کسی بازار میں تیری طرح یوں جلوس نکال کے محبت کا اظہار، جشن کا اظہار، میلاد کا اظہار کیا ہو؟ مجھے ایک حوالے کی تلاش ہے، مل جائے تو میں تمہیں بھر آگے مبارک دوں، نہ ملے پتہ کر سوائے ابلیس کے جہاں میں سونیا اماماں نو معاف نہیں کیتا، پاک ہستیاں سی انہاں نو معاف نہیں کیتا، اے تو بول تیرے بڑے بول کتھے کتھے ٹر گئے نے، تیرے بڑکیاں چ ٹر گئے نے، امام محمد، امام یوسف نہ لین لگا تے لین لگی لگی پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تو لے کے تے ہاں پیر علی اجویری آ لاگے ایڈا بڑا مینار پاکستان سی کنے سال رہے سر جلوس لے بھی ٹور سکتے سے مناڑا ویسے مرید سن، لوگ سن، مگر ان ہستیوں نے اگر یہ کام نہیں کیا، محبت ہوتی تو ان سے مخفی نہ ہوتی، دلیل ہوتی ان سے چھپی نہ ہوتی، اگر ان آیتوں کا مطلب یہی ہوتا جو آج تجھے سمجھ آیا ہے، کعبہ کے رب کی قسم لوگ تھے جنہیں مفسرین محدثین تابعین کہتے ہیں، کیسے ہو سکتا تھا؟ عید الفطر کا چیپٹر لگائیں، عید الاضحیٰ کا عنوان لگائیں، باب یا کتاب العیدین لکھیں، ایڈی بڑی عید جڑی سونیاں دی عید سی او سارے چھڑ جان۔ آ تجھے محبت دکھاؤں، میں بھی عید پڑھتا ہوں، میں بھی، مگر کون سے؟ محبوب علیہ السلام نے نام خود رکھا عید الفطر، رمضان گزر جائے چاند دکھے، آج روزہ نہیں رکھنا، تراویح کیوں؟ صبح یکم شوال روزہ رکھنا، روزہ رکھنا کہ عید پڑھنی ہے، عید پڑھنی، عید پڑھنے کے لیے کہاں جانا ہے؟ آج دنیا میں جا کے پتہ کر، سب سے زیادہ عید گاہیں ہماری موسمی اثرات نہ ہوں، کوشش کری دیئے کہ عیدگاہ جائیے، کنوں کنوں کھڑنا ہے، بڑھے بابے بھی، ینگ نوجوان بھی، چھوٹے بچے بھی، بیبیاں بچیاں کاکیاں، بہو بھی، بیٹی بھی، بہن بھی، ماں بھی، خالہ بھی، پھپھو بھی، ددیالی بھی، ننیالی بھی، سسرالی بھی، جیڑی بی بی گھر چے انہوں باہر کٹ دینے لے کے جاندے نے تے وہابی
ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਸੋਹਣੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕਰੀਦਾ ਕਿਉਂ ਭਾਈ وجہ کیا ہے میرے پیغمبر نے حکم دیا تھا مرد بھی جائیں گے عورتیں بھی جائیں گی دو عذر پیش کیے گئے حضور کچھ بچیوں نے کچھ عورتوں نے اس دن نماز نہیں پڑھنی ایام سے ہیں انہوں نے بھی لے کے جانا ہے سونے اسی کدی انکار کیتا ہی نہیں نہ ساڈیاں بڑیاں نے نہ اسی آپ نماز پڑھنی ہے تاوی نہیں پڑھنی ہے تاوی ایام خاص سے پھر بھی حضور وہاں جا کر کے کیا کریں کہا جنہوں نے نماز پڑھنی ہے مصلی میں جنہوں نے نہیں پڑھنی تھوڑیاں ہٹویاں ہو کے کسی جگہ آن صحیح حضور دوسرا مسئلہ ہے کہ سب کے پاس چادریں عبائے برقے نہیں ہوتے تو کیا کریں فرمایا چھٹی پھر بھی نہیں جدے کل بڑی چادر ہے نا وہ اپنی چادر چ ایک دونوں وچ نال لپیٹ کے لے جائے میں ایک دفعہ ہون لیا سا تہاڈی آئی اگلی سڑک سی تے اینو جاڑ لیا سا موٹر سائیکل دے اوتے میں ایک شے ویکھی فرنٹ تے بچہ ٹینکی دے بیٹھا ہے اودے پیچھے ایک اور بچہ بیٹھا ہے پیچھے ابا چلاون دیا اودے پیچھے ایک بچہ بیٹھا ہے اودے اینڈ تے بی بی بیٹھی ہے بی بی دی گود چ بچہ بیٹھا ہے ਇਹਨੇ ਨਾ ਚਾਦਰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਫੜ ਕੇ ਅਗਲੇ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਲਈ ਗਰਮ ਚਾਦਰ ਧੁੰਦੇ ਬਾਬਾ ਇਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਲ ਕੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਸੀਨਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਨੰਗਾ ਚਲਾਉਣ ਡਿਆ ਬਾਕੀ ਚਾਦਰ 'ਚ ਸਾਰੇ ਲਪੇਟੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਜ਼ੂਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਉੱਚੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ کیا کیا اج لوگی عملن کرن رہے ہیں لیکن سنت سمجھ کے اگر دوپٹہ نہیں ہے چادر نہیں ہے اوڑھوی نہیں ہے عبایا نہیں ہے جلباب نہیں ہے حجاب نہیں ہے کسی اور کے ساتھ جانا ہوگا لیکن جانا ہوگا جا روئے زمین پہ پتہ کر عیدگاہ دے وچ عورتاں نوں بلا جھجک بلا کھڑک کون لے کے سارا جہان ڈردا ہی مسیتے بڈھی لے آؤ تو کہ تھلوں کیتے مولوی اڑ کے اوتے نہ چلے جان بازاراں چ ڈر نہیں میلیاں چ ڈر نہیں تھیٹراں چ ڈر نہیں عرسوں پہ ڈر نہیں میلے ٹھیلے پہ ڈر نہیں درباروں مزاروں پہ ڈر نہیں بہشتی دروازوں پہ ڈر نہیں ڈر اگر ہے رب کے گھر میں ہے ڈر ہے اسی اج تک بھی اپنی کسی بیوی نوں گھر جیڑا نا اعتکاف وچ بیٹھ میرا پیار دیکھ میرا اعتبار دیکھ وَأَنْتُمْ تم اوہ لوگوں جب اعتکاف میں بیٹھے ہو کہاں فی المساجد مسجد وگرنہ اللہ کو کیا ضرورت تھی عورت اور مرد کا ملنا رمضان کے دنوں میں اعتکاف میں گھر بیٹھی ہو تو ملنا جائز ہے نہیں جائز پھر یہ معنی کہاں سے آ گیا مطلب یہ ہے کہ رب نے جو شرط لگائی ہے حال بتایا ہے اس حال میں کہ تم اللہ کی مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھے ہو تو مسجد جگہ ہے اعتکاف کی ہم نے اسے بنایا عیدگاہ جگہ ہے نماز کی ہم نے یہاں بھی عورتوں کو منع نہیں کیا ہم نے وہاں بھی منع نہیں کیا ہمیں وہاں بھی ڈر نہیں کسی کا ہمیں یہاں بھی ڈر نہیں کسی کا ہمیں پیار ہے تو مصطفیٰ سے عقیدت ہے تو میرے محبوب سے اسی گل بھی منی دل بھی دیتا ہے یارہ نے دل تے بہت دیتا ہے پیار بھی بڑا کیتا ہے گھٹے بھی بڑے چمے نے میں واری واری جانی ہوں قربان جانی ہوں کوئی ماڑا یا مسئلہ پہ جائے سنت آلہ میں علی پور جانی ہوں میں ملتان جانی ہوں سرکار کتے مرضی جاؤ سانو کوئی مسئلہ نہیں لیکن سانو دسو اور کہو کہ ابلیس نو خوشی نہیں سی باقی سارے آنو سی تیرے پورے وڈکیاں نو خوشی سی پر اودا دی نہیں سی جی میں دی تینوں سی انہاں نو وہ خوشی سی جڑی سانو آ کم کر دے سی قال اللہ و قال الرسول آپ پتا کر میرے مصطفیٰ نے فاتحہ پڑھی اور پڑھنے کا حکم دیا ایتھے پتا چل جائے گا پتا چل جو میں یقین کرو اگر شیخ صاحب نے نانا تشریف فرمانا میں گل کر دیا چاڑ
मैं तुहानू सवेर तक बनना सी और सोहना बनना सी कि आओ आओ मोहब्बत विखाइए तुहानू नहीं शेफ नहीं मैं अपने गल नूं दूरों मेहमान हो मौजूद साडे लेकिन जरूरी है सोचो तुसी कहो कि यार मेरा दिल करता है कि मैनू ना ठंडा जा पानी ठंडा जा समझ आ गई लफ्ज़ ठंडे कोई कवे मौलवी जी तुसी गरम पी लो केड़े हरे दी गल है सारे गरम पी ले मैं पी लिया लेकिन मेरा दिल नहीं राजी होया मैनू ठंडा मिलू ते फेर मैं होटल ते जावां ते ओनू कहां चाह ओ कवे किदां दी मैं कहां 500 किलोमीटर चली गई मिठे दा परहेज बचपन ते कहंदे हो ना मिठा रोक के पत्ती ठोक के ते जे ओ इदां दी बना के ले आवे कि पत्ती च बंदा 1 किलो दे विच 5 साल कढ लवे 2 दाने टच कराए रंग बदले अल्लाह दी सुपुर्द शायद पी तो लूं मगर मन राजी नहीं होगा मेरे पैगंबर ने कहा जो भी नमाजी नमाज पढ़े मन लम यकरा बिफातिहतिल किताब फला ला सलात लिमन लम यकरा बिफातिहतिल भावें मेरा जिन्ना मर्जी करीबी होवे ते जिन्ना मर्जी सोहना होवे ते लंबी दाढ़ी होवे उच्ची दस्तार होवे ते जुब्बा कुब्बा होवे नामी गरामी हो आलिम फाजिल हो साहिब दस्तार साहिब वकार साहिब निज़ार हो जिसने फातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज नहीं है सारे कहते हैं हो जाती है भाभी भी जेड़े नाल कहते हुजूर दे नहीं हाले भी प्यार सानू नहीं हुण पता करके इबलीस ने की बीतण दी है हुजूर तो कहते हैं जिन्हें फातिहा नहीं पढ़ी इदां दे मेरे कितने सारे ग्रुप ने बेली ने और मैं बेलियां नूं बड़ा प्यार देना मेरे हुजूर ने कहा मनण ना मनण उन्हां दी मर्जी एक दिन मसला दसिया ते अड़ गए कहंदे हुजूर नमाज अपनी अपनी तुसी अपनी पढ़ो असी अपनी पढ़ लै मैं कहा जी बिल्कुल एवें कबूल अल्लाह ने करनी है लेकिन हुजूर ने कहा है कि ऐ करना है तो असी करना है असर तो बाद चाह ते सदे ओ अठा लियो साईं दी कोई आ लियो साडे वाल साईं बड़ा मुकद्दस ते अच्छा लफ्ज़ है जनूबी पंजाब तुहाडे वाल मैं सुनिया मस्त नूं आंदा मैं इसलिए डरदा डरदा कहना वैसे तो रिक्शे ते मैं आउण डिया सां हाले भी मक्कू ने लिखिया सी मस्त जबरदस्त चंगे नहीं कर कहने लगे प्रोफेसर कदी कोई नस्ली जी चाह ही पिया दे मैं जी वेलकम डेरे ते आओ ओ सामने मज्जा ने आ गए चाह मंगवाई एडे एडे लीटर लीटर वाले कप मग्गे आ जनानी वाले जेड़े हुंदे जिहदे नाल बह के झट वावा गल्लां हो जाण भरवें दे उत्ते टक्कर दिते ते ट्रेवां लगियां ते डिशां आ गईयां तशरीफ फरमाओ मैं कह जी पढ़ो बिस्मिल्लाह ढक्कन चुके ते सारियां दी चाह चिट्टी लफ्ज़ सुने ने जरा मैं इसे माहौल च रहना कहने लगे बाजी ना पत्ती पानी भुल गई है पत्ती पाना भुल गई है पत्ती पाना समझ आई जे लफ्ज़ कि उन्हें की नहीं पाया आर्डर चाह दस मैं उन्होंने कहा सरकार मैं कह देना दोबारा मैं आवाज लाई बेटा ये ले जाएं और मामा को कहें कि पत्ती डाल वो 5-7 मिनट बाद चाह दोबारा ढक्कन चुके चाह फिर चिट्टी उन्होंने दोस्त जरा बाबा बेतकल्लुफ जिहा कहने लगा प्रोफेसर पहले जदू आया सी ना तो मैं आख्या शायद ना तेरी बेगम भुलक्कड़ है इन्ने मेहमान ने इन्ने कप ने चाह बना दिया किते मोबाइल च लगी सी गुम सी उन्होंने पत्ती पाना याद नहीं रही मैं आख्या भुलक्कड़ है हुण जो तू आवाज भी दी है मुंडे नूं भी भेजे ते मैनूं इदां लगदा है कि ओहदी ना नज़र कमजोर है उन्होंने दिसदा नहीं मैं क्या यार पी लो केड़ी रजा वाली गल है कहंदे नहीं यार असीं दुध नहीं पींदे खालस मज्जा दा असीं इस टाइम चाह पीने वाले लोग कड़क मैंने फिर भेजा
واپس آئے چاہ پھر چٹی کہندے یہ پکا ہو گیا ہے کہ تیری گھر چلدی نہیں، تیری بیگم جدل بھی ہے تے اڑیل بھی ہے۔ جدل جد سمجھتے ہیں؟ جد اے جدل بھی ہے، جدی بھی ہے تے اڑیل بھی ہے۔ اے نہیں تیرے واسط چ نہیں، تیری گل چ نہیں، تیری آکھن چ نہیں۔ میں کہا یار معذرت تسی گھر آئے ہو جو مرضی کہہ لو، میزبان بے زبان ہوندا تانوں کچھ کہہ نہیں سکدا تے یہی پینی پینی ہے۔ پھر ہن او نہیں منن دی تسی مان لو، کہندے نہیں دودھ نہیں پینی۔ اٹھ کے جان لگے، میں کہا یار میری عزت رکھ لو، اونے نہیں رکھی تسی رکھ لو۔ بہ گئے، کہندے بہ جانے پینی نہیں گل کر جڑی کری۔ میں نے اپنے کپ تو ٹکڑ چکیا تے کڑک چاہ، میں کیا ادھر تکو، کہندے ہوئے دے پتی پائی ہے۔ میں کیا او پلکھڑ بھی نہیں، او انی بھی نہیں، او اڑیل تے زدی بھی نہیں۔ انہوں میں جو کیا سی انہیں او کیتا ہے۔ میں کیا میں تینوں 100 دفعہ بھی کما نا تے تو صرف میرے کپ چ پتی پاؤنی ہے، باقی کپاں چ پتی نہ ہوئے۔ ہن دسو کہندے بھا پھر تم پی، او میں کہا یار آپ پی لو چاہیے، کہندے کدوں چاہے؟ میں نے تب بولا تھا اگر پتی نہ ہو تو پنجاب میں اسے چائے نہیں کہتا۔ میرا مدینے والے مرشد نے کہا فاتحہ نہ ہو تو نماز نہیں، تو کہتا ہے ہو جاتی ہے، تو پھر پی۔ کہندے نہیں اسی نہیں پی، کتھوں کما کے کتھوں ماری ہو؟ میں کیا لے باقی ہے نہیں پینی نہ پیو، لو میں پیتی تو انہوں پہنچ جانی، میں میزبان میں پیتی مہمانہ نہ پہنچ گئی۔ کہندے تو پیتی اسی کتے پیتی، ساڑھے ہوتا ہے میں منہ مکالا ملایا ہی ساتھ کے ساڑھے نال جیڑی پیڑی کرن دے ہیں وہ تو پیتی اسی کالی پیتی۔ میں کیا اتھے بڑی جلدی کہندے ہو کہ امام نے پڑھی تو سارے آدھے ہو گئی۔ میں فاتحہ اس لیے نہیں چھوڑتا کہ میرا ددیال نہیں پڑھتا تھا، میرا دنیال نہیں پڑھتا، میرے یار ڈیلی نہیں پڑھتے۔ میں نے جس دن مصطفیٰ کی روایت آنکھوں سے پڑھ لی، میرے آقا نے کہہ دیا دنیا ادھر سے ادھر ہو گئی، اپنے کیے ہوئے مناظرے چھوڑ کے الحمدللہ زندگی میں جو بھی نماز پڑھی ہے، فرض ہو، سنتیں ہوں، نفل ہوں، تہجد ہوں، اور لوگوں وتر ہو، تراویح ہو، پھر ہر رکعت میں فاتحہ پڑھی ہے اس لیے کہ مصطفیٰ نے پڑھی ہے۔ میرا پیار دے، میرا اعتبار دے، میرا وقار دے، میرا معیار دے۔ ہم بلا وجہ نہیں، دلیل پہ ہیں، تجھے اچھی لگے تو بسم اللہ آمین دے آ جاؤ۔ پوری نماز نہیں اسی بولی، کوئی بلا کے بکاوے، لیکن جہاں مصطفیٰ نے کہا وَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ وَلَلضَّالِينَ فَقُولُوا آمین، ساری دنیا میں چپ رہے نا، ساڑھا کلہ بچہ بھی کتے ہوئے تو بول پہندا جائے۔ نیت میرے مصطفیٰ نے لفظوں میں نہیں بولی، دل لا کے دیکھ لو، اسی نہیں بولی۔ 2 رکعت 3 رکعت 4 رکعت اسی نہیں کہتے، اور انشاءاللہ قیامت تک لی جب تک کوئی صحیح دلیل نہیں ہوگی کوئی اسی ذمہ داری نہیں ہے۔ میرے مرشد نے کہا ہے، صحیح حدیث ہے، اعمال کا دار و مدار نیت پہ، الحمدللہ۔ لیکن یہ ہو کہ نیت مرضی سے بولے، میرے مصطفیٰ نے نہیں بولی، ہم نہیں بولتے۔ آمین بولی ہے، آقا نے کہا جب امام وَلَلضَّالِينَ کہے تم آمین کہو، جب تم آمین کہتے ہو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور جن انسانوں کی اور فرشتوں کی آمین آپس میں مل جائے، اللہ اگلے پچھلے گناہ معاف کرتا ہے۔ کوٹ کوٹ پیتیاں تیرا بنل گلہ کیتیاں، پی پی تیرا ٹھنڈا ہوئے جی تین اور کسے نل کی، کرے یا نہ کرے وہ دی مرضی، اسی تے آمین کہنی ہے۔ وہ کہندے نا کہ اسی آ کہنا کہ بھابیاں سڑ دیا رہنا۔ سونے سانو کدی نہیں لوڑ، اسی تا اپنے رکشے پیچھے کدی نہیں لکھیا شریکہ نو آگ لگ دی، اسی اپنے مسیطے بھی کدی نہیں لکھیا جلنے والے کا منہ کالا، اسی اپنے کدی ہونڈے تے یا ٹریکٹر تے بھی گل نہیں۔ ہاں یہ جملہ ضرور لکھی دے، رب نہ مارے تے شریکہ دے واسطہ روک نہیں۔
رب نہ مارے شریکاں دے بس دا روگ نہیں. میں وہ بھی مسیت ویکھی ہے جتھے اسی سب تو پہلے ایک بھابی بڑن تو او دے کولوں بوکے کڑا کڑا کے مسیت تے صفاں توائیاں سی. میں وہ بھی مسیت ویکھی ہے جتھے پتہ لگا میں پہلا زندگی چ جڑا مریا بندہ ویکھیا بھابی ویکھیا. احمد پور شرقیہ کسی نے کہا جی مسیت بھابی بڑا ہے انہوں مارتا ہے. بچے تھے ہم بھی شوق سے بھاگے دے جب چارپائی پہ گئے تو دیکھا تو وہ تو انسان تھا. میں بچہ ہو کے بول گیا میں کہ یار تسی کہندے سے بھابی ہے تے بندہ ہے کہندے جی انہیں آن کے رفل یدین کیتی ہے تے اسی مارتا ہے. سر جی یہ قربانیاں محبت کے بلا نہیں دی جاتی لیکن فرق یہ ہے کہ جسے تو پیار سمجھتا ہے اگر وہ پیار ہوتا تو سب سے پہلے کون کر دے دادا عبد المطلب چچا ابو طالب. دلیل بھی میرے ویر نو لبی ہے تے ابو لہب والی لبی ہے او جڑا جہنمی ہے. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب جس کے ہر عمل کو رب نے ریجیکٹ کر دیا ہے سیصلی نارا ذات لہب. ایڈی گل ہوندی نا خوشی اس طرح مناونی ضروری ہوندی تے چاچا ابو طالب سر فہرست. میرے حضور دی عمر 50 سال ہو گئی سی پتہ جی پھر فوت ہوئے تے بی بی خدیجہ پیار ہوتا تو وہ بیوی مناتی. پیار کی محبت کی یہی دلیل ہوتی جتنے سال اماں آمنہ رہی ہیں وہ مناتی. پیار کی دلیل ہوتی میرے مصطفیٰ 13 سال مکے میں یہ تو کہہ سکتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملک العرب والعجم یہ بھی کہتے ہیں. سامنے جمعہ عبداللہ دے کر جمعہ آمنہ دا لال جمعہ اوے ڈنڈے لے آؤ چنڈے لے آؤ کپڑے لے آؤ بڑھاؤ آپ بازاراں وچ پھرو اس چوک سے جاؤ اوتھے جاؤ. مگر میرے مصطفیٰ نے اپنی زندگی میں نبوت کے 13 سالوں میں مکے میں نہیں 10 سالہ زندگی میں مدینے میں نہیں پہلے خلیفہ نے نہیں بول خوشی نہیں تھی یا تیرے لفظوں کے مطابق وہ والا شعر پڑھوں سوائے ابلیس تو کملیا انشاءاللہ یار کملہ نہ ہوئے کسی نے معافی نہیں کی تو کسی نے معاف کرنا. جناب عمر جناب عثمان جناب علی اشرف بشرہ ازواج مطہرات. سر جی اور کچھ نہیں نہ ہوئے تو بیوی نو جنہ پیار ہوتا نا بندے نو کوئی ماڑی جی سٹ لگے سی بیگم اپنا لیڑا آگے کر کے بن چھڑ دی. میری بیویوں کے دوپٹے ماؤں کے دوپٹے ہوتے ازواج مطہرات کے کپڑے ہوتے مدینے کی گلیاں ہوتی ڈنڈے بھی تھے جھنڈے بھی تھے وہ لے کے جاتے تھے جہاد کے میدانوں میں اعلان کرتے تھے پرچار ہوتا تھا وہ اکٹھے ہوتے تھے جہاں ہزاروں لڑکے خون بہا سکتے تھے وہاں اس جلوس میں پسینہ نہیں بہ سکتا تھا جہاں 1.25 لاکھ میرے پیغمبر لے کے گئے تھے لبیک اللہم لبیک. جشن عید میلاد النبی ایسا نہیں ہوا نہ منا میں نہ عرفات میں نہ مزدلفہ میں. ایتھے ایک مزے دی گل دساں عید الفطر پڑھی آپ نے جانے کا بھی طریقہ بتایا اذان نہیں یہ بھی بتایا اقامت نہیں یہ بھی بتایا اور جو ہے وہ ڈائریکٹ پہلے دو رکعتیں پڑھنی ہے یہ بھی بتایا پھر خطبہ دینا یہ بھی بتایا دعا کرنی ہے یہ بھی بتایا راستہ بدلنا یہ بھی بتایا. اور جب عید الاضحیٰ آئی میرے مصطفیٰ نے تاریخ بتائی 10 ذی الحجہ ٹائم بتایا سورج طلوع ہونے کا 2 رکعتیں خطبہ دعا پھر جا کر کے قربانی. مگر یہی عید الاضحیٰ جب حج میں آئی آج 10 تاریخ ہے میرے مصطفیٰ سے تھوڑے فاصلے پہ بیت اللہ ہے نہ آپ گئے نہ 1.25 لاکھ میں سے کوئی گیا. آج 10 کو بھی میرے پیغمبر نے عید الاضحیٰ نہیں پڑھی. آج بھی وہاں جا کے نہیں پڑھتے سارے پڑھن بھابی نہیں جے پڑھتے کیونکہ حضور نے اتنے رہ کے عید نہیں پڑھی. بڑے بڑے کنکریاں قربانی بالوں کو مڈوانا وہ طواف وہ سعی ہم ہر وہ کام کرتے ہیں میرے
مصطفیٰ نے نام رکھا، ہم نام کے ساتھ، ٹائم رکھا ٹائم کے ساتھ، طریقہ رکھا طریقے کے ساتھ، جہاں پڑھی ہے وہاں پڑھتے ہیں. جب میرے مصطفیٰ نے عید الاضحیٰ عید کے دن بھی نہیں پڑھی، ہم وہاں نہیں پڑھتے. یہ ہے ہمارا پیار، یہ ہے ہماری بات. ہندی یہ سارے پاویں ستے رہ جاندے ہیں جڑے اسی جنانیاں بچیاں نوں لے جا کے انہاں عیداں تے جا سکنے ہیں. تہاڈا کی خیال ہے ادے نہیں جا سکتے؟ لیکن میرے مصطفیٰ سے نہیں ملا، صحابہ سے نہیں ملا، تابعین سے نہیں ملا، محدثین سے نہیں، مفسرین سے نہیں، فقہاء سے نہیں. پہنچوں کے بیچارہ آ جاتا ہے کہتا جی پھر سیرت والے جلسے بھی نہ رکھیا کرو. جدوں کچھ نہیں نہ لبدا تیل دے سیرت والے جلسے. اور میرے امیریا پانچ چیزاں جدوں کسے شے چ پیدا کرے نا ثابت شدہ بھی، وہ سنت ہو کے بھی بدعت ہو جاتی ہے. دعا مانگنا سنت مستحب ہے، مطلوب ہے، مگر آپ جگہ کا تعین کر لیں کہ مسجد میں، زمانے کا تعین کر لیں کہ سلام پھیرنے کے بعد، اور دوام کریں کہ ہمیشہ ہر نماز فجر ظہر عصر مغرب عشاء کے بعد، اور پھر اس کی دعوت دیں چلو بھی اب چکو دعا مانگو. تو جیڑا نہ مانگے انہوں بھیڑا کہو، غلط کہو، منکر کہو، گستاخ کہو. یہ پانچ چیزاں پیدا ہون تے سنت بھی بدعت بدل جاتی ہے. ہم تجھے سیرت النبی کانفرنس میں نہ آنے پہ کبھی مندہ نہیں بولا. تو سامنے پہ ڈیک لا کے بیٹھا رہے بسم اللہ سی کہنے امیریا تو اپنی وجہ تیری جدہ دی زندگی ہے، تیری تربیت ایدہ دی ہے، ساڑھی یہ تربیت نہیں ہے، ساڑھی یہ تربیت نہیں، اسی مت نہیں دیتی. اور اے حقیقت ہے ایدہ کتے ہوئے بھی تسی اپنے انقیدہ کی یاد چلو جانا سی رہنا. اللہ دی یہ مقابلہ نہیں ہے، دعوت ہے، حق ہے، دلیل ہے. یہ ہے میرا پیار. میں اس لیے پوری دنیا میں ایک بھی مسلمان جو پیغمبر کا کلمہ پڑھتا ہے اس کے بارے میں یہ موقف رکھتا ہوں، اسے خوشی ہے اور کل کائنات سے بڑھ کے خوشی ہے. باقی خوشی مناؤں دا اپنا اپنا طریقہ، کسی دے منڈا جمعے جو خسرا نچا لیں گے. ساڑھے جمعے ہم 4 گفٹ لے کے جاتے ہیں. بارک اللہ لک فی المہو، بارک اللہ لک فی المہو. یہ جڑا تیرے اللہ نے کاکا دیتا نا، اللہ دیتا ہے، پیرا دیتا نہیں. یہ حضور دیتے سی گفٹ. بلغ اشدہ ورزقت برہ وشکرت الوائب. 4 گفٹ. یہ جوانیاں مانے بڑھا ہوئے تو اللہ دا شکر ادا کرے تے اے سیتا پاوے تیرا فرما بردار بڑے. وابیاں نو کدی ویکھیا جے اج تک خسرے نچاوندیاں، خوشی دا تو بھی ایک میرٹ ہے. تے مہندی تے ایتھے ذرا آیا جے تھوڑے میرے بھی وچ آون گے. مہندی تے دادا بھی، پردادا بھی، چاچا بھی، تایا بھی، ماما بھی، نانکے بھی، دادکے بھی، سارے بھی. یہ منڈے دی خوشی روئی روئی آنی. سد لو پورے پاکستان جو 1 نمبر نچن والیاں. تے پھر ویلاں دین لگیا بڈھا تایا، بڈھا بابا تے دادا تے پردادا تے نانا بھی اٹھ کے ببکا مار مار کے 5-5 ہزار دا نوٹ جنہاں کدی 10 کٹ کے بیگم نوں نہیں نہ دتے وہ بھی اٹھ کے. کیا بات ہے بھائی. اولاد دیکھ رہی ہے، بچے دیکھ رہے ہیں، نواسے دیکھ رہے ہیں، دوپرے پوپرے دیکھ رہے ہیں. کون ہے آج بابا مست ہویا ہے، خوشی منا رہا ہے، دوپرے پوپرے دا بیاہ ہے. پیغمبر نے بھی لگائی تھی، پیغمبر کی اہل بیت نے بھی لگائی تھی. مگر عورت مہندی لاوے اور کدا لگاؤ مہندیاں خواتین کو، لیکن شوہروں کے لیے لاؤ مہندی کھول کے رکھو مسیتے. اس دن گفتگو کرو، درس دو. جننے بابے چٹیاں داڑیاں والے نے انہاں نوں مہندی لاؤ، مہندی ہو جائے. سویرے برات چک کے اتنا ٹرن جی میں ماشاءاللہ دوروں پتہ لگے. بھابیاں نے مہندی کیتی ہے، مسلمانوں نے مہندی کیتی ہے. انڈیا والی مہندی لینی ضروری ہے، خسرے نچانے ضروری نہیں، بانسریاں نکالنی محبت رسول میں ضروری ہے. اور یہ جو کچھ تو کر رہا ہے یہ سارا کرنا ضروری ہے. اگر یہ ضروری ہوتا میرے اسلاف میں سے کسی نے بھی اس کو چھوڑا نہ. جب پیداوار ہوئی تجھے بھی ہے، سوچے گا تو صبح دا سورج طلوع ہونے تو پہلے بھابی بانیاں نہ بن، لیکن انشاءاللہ تیرا دل بھابی ہو جائے. یہ میرا ایمان ہے، یہ میرا یقین ہے. تے جے نہیں سوچے گا تو پھر موجاں لگیاں نے، موجاں تے لائی رکھی سونیاں. اوسن قبراں تے لکسن خبراں. وہ جب کوثر کا جام ملنا ہے پتہ پھر لگنا ہے کہ
ਕਿੰਨੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਸੀਂ सुन्नत मनी दिए सुन्नत करी दिए कोशिश करी दिए बदअमली सब में होती है इंसान है खताकार है लेकिन जानबूझ के न मुस्तफा पे झूठ बांधते हैं न मर्जी के जश्न बनाते हैं और ना ही कुछ हम उस मिशन पे लगे हैं ना ही हम अपने मुखालिफ दे घर दे बूहे के जाके पूरा जोर लाइए मुहर्रम च दूजे बेबी रबीउल अव्वल च ए बेबी इन्हां दे बूहे दे अगे खलो के अज गज वज के जाना ते मैं तेन हुजूर दी सीरत पढ़ावां अज मक्का फतह हो गया है आपने क्या जेड़ा मेरे सब तो बड़े दुश्मन अबू सुफियान दे घर टुर जाए ओनु कुछ नहीं कहना अपने घर कुंडी ला ले ओनु कुछ नहीं कहना जेड़ा अल्लाह दे घर टुर जाए ओनु कुछ नहीं कहना आवाज आई अल यौम यौम मलहमा आज टिक्का टिक्का बोटी बोटी कर देंगे आज काट के रख देंगे आज टिक्के पकेंगे आज बारबेक्यू होगा आज बकरे चढ़ेंगे आज इनके जानवर इन्हीं के बर्तन इन्हीं की औरतें शराब शबाब और मिशन आज इम्पॉसिबल है आज जश्न मनाया जाएगा लोग करते थे मेरे मुस्तफा ने सारी तारीख बदल के रख दी 4 11 नु लिया मंजर ही छट छट हो गए उम्मे हानी दे घर नाते तोते ते क्या उम्मे हानी को बहुत लगी हजरत अली की सगी बहन है मेरे महबूब की फर्स्ट कजन ते किसे दे घर जाके इन्हें लश्कर नु खड़ गए नहीं क्या बाहर निकल ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਲਫਾ ਦੇ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤਨੀ ਬੜੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਤੇ हैं मौलाना फजलुर रहमान ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੌਲਾਨਾ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਫਜ਼ਲੂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੁਮੋ ऐसे नहीं हुआ एक दफा भी अबू सुफियान का नाम तेरा नहीं लिया ये मेरा मिशन ये मेरी तरीकत ये है मेरा अंदाज तेरे मुंह पे चढ़ के कदी में करिए सानू दस उम्मे हानी ने देखा घर में कुछ नहीं भरा आया है फाते बन के आया है घर फ्रिज भी होवे तो खाली होवे तो बंदा सोचदा ते है 2-4 दफा गल्लां इधर उधर कीतियां हुजूर ने क्या उम्मे हानी भूख नहीं बर्दाश्त होने दी उन्होंने कटोरे में पानी लिया मिट्टी का जो कौला होता है और जो खुश्क टुकड़े थे वो पड़े लाके रख दिए हुजूर ने भिगोए बात होती रही जब नरम हो के खाए आपने शिकवा नहीं किया लोगों के लिए मनसल विद यार दी फतह दे उत्ते अल्लाह कोई अंदर दा फंक्शन ही कोई नहीं कोई बड़ा सारा केक ही कोई नहीं कोई दूध दियां सबीलां ही कोई नहीं मेरा रब चाहता तो मक्के के सारे पहाड़ सबीले बन जाते दूध बन जाते मक्के के रास्ते और सारे जन्नत से फरिश्ते केक लेकर के आ जाते जन्नती हूरें उतर आती फिर वहां पे लिखा जाता जश्न फतह मक्का मगर ऐसे नहीं हुआ खुश्क टुकड़े उठा के पानी पी के मुर्शिद ने कहा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतमा व सका व सफलहु व जाल लहु मखरजा अल्लाह ने महबूब को खाना खिलाया भूख मिट गई पानी पिलाया प्यास मिट गई खाना मैदे में उतर गया हजम हुआ खून में ताकत चली गई निकलने का भी रास्ता बना दिया तेरा शुक्र है यही मेरा तरीका है यही मेरे पैगंबर की तरीकत है इदा दे असीं सीधे साधे जवाबी हैं एवें इन्हां दे लड़ नहीं लगे इन्हां दे नाल एवें बिला वजह अखां बंद करके नहीं बैठे दलील दे पक्के गल दे पक्के और जो मर्जी हो जाए लोकी कहते ने जिद्दल बहुत ने गल नहीं मानते अड़ जाते हैं ओ भाई मोमिन होता ही पक्का है अगर वो फिसल जाए तो फिर क्या हुआ इन्हीं पत्थरों पे चल के आ सकते हो तो आ जाओ मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है अपनी ही मिट्टी पे चलने का सलीका सीखो संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे अकूल कौली हादा व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।